اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک چیونٹی نے ایک عقاب سے کہا، شاہین سے، کہ اے شاہین، مجھے تو ایک بات بتا، لوگ مجھے اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں، میں ذلیل و خوار ہوں، دن رات کی محنت اور مشقت کے باوجود پریشان اور دکھی ہوں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ رزق کے لیے جدوجہد تو میں بھی کرتی ہوں اور تو بھی کرتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کے قدموں تلے پامال ہو کر دن رات دکھ سہتی ہوں اور تیرا مقام و مرتبہ ستاروں سے بھی بلند ہے؟ یہ چیونٹی نے جو ایک عقاب ہے اس سے یہ مکالمہ کیا۔ چیونٹی کی بات سن کر عقاب نے جواب دیا، اے چیونٹی، اپنی پریشانی اور دکھ کا باعث تو خود ہے، تیری پامالی، ذلت و خواری، پریشانی اور دکھ درد کا باعث یہ ہے کہ تو اپنا رزق راستے کی خاک سے تلاش کرتی ہے، اس کا نتیجہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہر راہ چلنے والا تجھے رونتا ہوا گزر جائے اور تو دکھ اٹھاتی ہے۔ جو بھی اپنا رزق راستے کی خاک میں تلاش کرے گا وہ راستہ چلنے والوں کے پیروں تلے آ کر کچلا جائے گا اور تکلیف اور دکھ اٹھائے گا۔ تیری طرح رزق کے لیے جدوجہد تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن تیری جدوجہد راستے کی خاک تک محدود ہے، جبکہ میں رزق کی تلاش کرتے ہوئے آسمانوں کو بھی نگاہ میں نہیں لاتا۔ یہ مکالمہ علامہ اقبال نے اپنی ایک بہت ہی مختصر نظم، جس میں صرف 2 شعر ہیں، چیونٹی اور عقاب، بال جبریل میں انہوں نے یہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے چیونٹی اور عقاب کی زندگی کا موازنہ کیا ہے، اور چیونٹی اور عقاب کے مکالمے سے انہوں نے دراصل 2 نظریات کو، 2 سوچ کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ علامہ کی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک علامہ کا ہی ایک مقام ہے کہ انہوں نے صرف 2 اشعار کی صورت میں ایک مکالمے کو، ایک بہت بڑے پیغام کو انہوں نے اس میں جو ہے وہ بتا دیا، اور جس میں یہ انہوں نے کہا کہ جدوجہد یہ ہر ایک کا ایک میدان ہوتا ہے اور یہ ہمت اور حوصلے اور طاقت سے چلتا ہے۔ اونچا مقام و مرتبہ ان کا حق ٹھہرتا ہے جن کی جدوجہد کا میدان دوسروں کے مقابلے میں کہیں وسیع ہوتا ہے، اور عزت دار وہ ٹھہرتے ہیں جو رزق کی تلاش میں زمین سے چپٹے رہنے کی بجائے آسمانوں کے بے کراں فضاؤں کو کھنگال ڈالتے ہیں۔ چیونٹی اس لیے ذلیل ہوتی ہے کہ وہ راستے کی خاک میں رزق تلاش کرتی ہے، یعنی اس کی سوچ اور اس کا مقام بہت جو ہے وہ کمتر ہے۔ اس کے مقابلے میں عقاب اس لیے ارجمند ہے، بلند ہے کہ وہ رزق تلاش کرتے ہوئے آسمان کی بے کراں وسعتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ یعنی ایک پیغام انہوں نے دیا کہ اپنی سوچ بلند رکھو، اپنا جو ہے وہ اپنے سامنے دنیا جو ہے وہ بڑی رکھو۔ اب یہ 2 اشعار تھے جو بہت ہی بڑے پیغام کو مختصر انداز میں جو بیان کیا، وہ اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلا شعر ہے جس میں چیونٹی دراصل جو ہے وہ مکالمہ کر رہی ہے ایک عقاب سے، میں پامال و خوار و پریشان و درد مند، وہ اپنا دکھ بیان کرتی ہے کہ میں پامال و خوار و پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند، کہ میری یہ پریشانی اور تیرا کیوں اتنا مقام بلند ہے۔ اب عقاب اس کو جواب دیتا ہے، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، میں نئے سفر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں، کہ تو راستے میں اپنا رزق تلاش کرتی ہے اور میں جو 9 آسمان ہیں ان کو بھی فکر میں اور راستے میں نہیں لاتا۔ تو یہ علامہ کا جو ایک پیغام تھا، جو حکایات علامہ نے اپنے کلام میں پیش کی ہیں، وہ میں اکثر آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ شعر اور خچر کی جو ہے وہ ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کی تھی جو بال جبریل میں ہے، اور یہ بھی اسی بال جبریل سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا، اور آج کی یہ جو حکایت ہے چیونٹی اور عقاب کی، یہ آپ کو کیسی لگی؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔